جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو 10 ایسی نشانیاں بتانے والا ہوں جس سے کہ آپ نقلی باباؤں کو چٹکیوں میں پکڑ لیں گے۔ آج کل نقلی باباؤں کا ایک بہت بڑا گورکھ دھندا چل پڑا ہے۔ ان کی ایک عجیب سی دنیا ہوتی ہے، طلسماتی دنیا، ایک عجیب سا جال ہوتا ہے ان کا، جس میں کہ یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو پھنساتے ہیں، اور کوئی بھی کام ان کا بالکل بھی درست نہیں ہوتا دوستو، نہ اسلامی نقطہ نظر سے، نہ شرعی نقطہ نظر سے، اور نہ دنیاوی نقطہ نظر سے۔ بالکل بھولے بھالے لوگ، بالکل بیوقوف لوگ ایسے باباؤں کے چکر میں پڑ کر کے اپنی زندگی، اپنا پیسہ برباد کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہوتا یہ ہے کہ آج کل لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، بالکل کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پا لینے کی خواہش۔ ہر کوئی پریشان ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو پریشانی کے عالم میں نہ ہو۔ اب ان پریشانیوں کا حل وہ صحیح طریقے سے ڈھونڈنے کے بجائے شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے عاملوں اور ایسے باباؤں، ڈھونگی باباؤں کے چکر میں پڑتا ہے، جو اس کا پیسہ تو اینٹ لیتا ہے لیکن اس کا کوئی کام کر کے نہیں دیتا ہے۔ میرے دوستو، اکا دکا اگر تکا لگ جاتا ہے، اگر کسی کا کام ہو جاتا ہے تو وہ جس کا کام ہوا ہے وہ 10 اور کسٹمر اس بابا کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے، کوئی مندر میں جا کر کے اگر مورتی سے بھی کچھ مانگتا ہے نا، تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اس کی بات ہونے والی تھی، کام ہونے والا تو ہو گیا، اب اس کی عقیدت مندی اور بڑھ جاتی ہے، اس کا بھروسہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بس یہی حال کچھ باباؤں کا ہے، وہ 100 لوگوں کا کام کرتا ہے، اس میں سے 2-4 کا بھی تکا اگر بیٹھ گیا تو وہ 2-4 اس کے کسٹمر کو 2-4-100 میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور یوں ان کا گورکھ دھندا چلتے رہتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان کا بھنڈا پھوڑ کرنے والا ہوں، کیونکہ میرے دوستو، ہماری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ ان نقلی باباؤں کے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھے لوگ موجود نہیں ہیں، اچھے عاملین نہیں ہیں، اچھے تعویذ کرنے والے نہیں ہیں، یقیناً موجود ہیں، لیکن اگر کوئی نقلی ہے، غلط کام کرنے والا ہے، سفلی کام کرنے والا ہے، جادو کا کام کرنے والا ہے، شریعت کے دائرے سے ہٹ کے کرنے والا ہے، ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں سے خبردار رہنا بھی ہے، اور دوسروں کو خبردار کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اچھے کام کرنے والوں سے رابطہ کیجئے۔ تو آج میں غلط طریقے سے غلط لوگوں کی پہچان کرانے والا ہوں، ان ڈھونگی باباؤں کی پہچان کرانے والا ہوں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، 10 نشانیاں ہوتی ہیں جو ڈھونگی باباؤں کے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، ان کی ظاہری شکل و صورت عجیب سی ہوتی ہے، عام انسانوں کی طرح رہتے ہی نہیں، وہ مراقبہ ہٹا کٹا جٹا پٹا مار کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور عجیب سی ان کی شکلیں ہوتی ہے۔ داڑھی یا تو حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے یا بالکل بھی نہیں ہے شریعت کے دائرے میں، اور بال بڑے بڑے ہوئے ہیں جو شاید کہ ہفتوں ہفتہ تک دھوئے نہیں جاتے ہیں، عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری خوشبو ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اور شریعت کی پابندی کرنے والا وہ کہیں سے نظر ہی نہیں آتا ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ اس کے پاس جائیں تو آپ کا دل چیخ چیخ کر کہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، پھر بھی آپ کام کرواتے ہیں، آپ اس سے علاج کرواتے ہیں، آپ کا دل کہہ رہا تھا یہ آدمی صحیح نہیں ہے، پھر بھی آپ اس سے کام کرواتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ جس کے اندر دیکھیں، آپ فوراً اس سے دور ہو جائیے، کوئی کام نہیں ہونے والا ہے، وہ آپ کو جال میں پھنسائے گا، آپ کے پیسے اینٹھے گا، آپ سے مال نکلوائے گا، اور کوئی کام آپ کا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر بے نمازی ہے، بے عمل ہے، شریعت کے دائرے سے ہٹا ہوا ہے، جھوٹ بولتا ہے، عجیب سی شکل اس کی ہے، اس سے دور ہو جائیے۔ نمبر 2، سب سے پہلے وہ آپ کے ماں کا نام پوچھتا ہے۔ ماں کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی عامل کو، ماں کے نام کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ سب سے پہلے آپ کے ماں کا نام پوچھتا ہے، اس سے دور ہو جائیے۔ نمبر 3، وہ عامل یا وہ بابا آپ کے استعمال کیے ہوئے کپڑے آپ سے مانگتا ہے کہ مجھے آپ کے کپڑے دے دو، آپ کے تولیے دے دو، آپ کے ٹوپی دے دو، آپ کا سامان دے دو، کوئی بھی جو استعمال کیا ہوا کپڑا ہے وہ مانگتا ہے، تو یقین مانو وہ ڈھونگی بابا۔ ایسے چیزوں کی سفلی عملیات میں ضرورت پڑتی ہے، شرعی کام میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صحیح کرنے والوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور نمبر 4، جانور مانگے آپ سے کہ بکرا لا کر کے دو، مرغا لا کر کے دو، کالا مرغا لا کر کے دو، فلاں جانور کا گوشت لا کر کے دو، فلاں جانور کا خون لا کر کے دو، فلاں جانور کی چربی لا کر کے دو،
اگر ایسی چیز مانگتا ہے تو یقین مانو کہ وہ سفلی عمل کرنے والا ڈھونگی بابا ہے، جادو ٹونا کرنے والا ہے، عملیات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور نمبر 5، وہ ایسا منتر پڑھتا ہے جو آپ کے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، نہ وہ قرآن کی آیت ہے نہ دعاؤں میں سے کوئی ٹکڑا ہے، بلکہ وہ عجیب سا کوئی منتر پڑھتا ہے جو اس نے جادوئی منتر سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اگر پڑھ رہا ہے جو آپ کی عقل میں بھی نہیں آتی ہے تو وہ سفلی ہے، عملی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے فوراً دور ہو جائیے۔ نمبر 6، ایسا تعویذ دیتا ہے جس میں کہ عجیب سے نمبرات، عجیب سی شکل و صورت جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، عجیب سی شکل و صورت، عجیب سی تصویر بنی ہوئی ہے، تو یہ مانے کہ یہ عجیب قسم کی شکل کی تعویذ، اور کئی تعویذ میں دیکھیں اسکرین پہ آپ کے دکھ رہا ہوگا کہ اللہ کے دشمنوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کرے گا کہ اپنے گلے میں، اپنے بازو پر اللہ کے دشمنوں کا نام رکھ کر کے گھومے چلے پھرے؟ میرے دوستو، یہ لوگ سفلی عمل کرنے والے ہوتے ہیں، عملیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان سے آپ اپنا تعلق توڑ دیجئے۔ اور نمبر 7، ایسا عمل کہے آپ سے کرنے کے لیے جیسے کہ 40 دن تمہیں کسی کے گھر میں نہیں جانا ہے، 40 دن تمہیں گھر سے باہر نہیں جانا ہے، میت کے پاس نہیں جانا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو نہیں جانا ہے، تمہیں 8 دن، 9 دن، 11 دن، 21 دن، 40 دن پانی سے دور رہنا ہے ورنہ میرا تعویذ کام نہیں کرے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ جب اس کا تعویذ کام نہ کرے نا تو وہ آرام سے بول سکے کہ تم نے یہ میری بات نہیں مانی تھی۔ ضرور جو بھی ڈھونگی بابا ہوگا کوئی ایسی شرط آپ کی زندگی میں ضرور لگائے گا جو کہ شاید آپ کے لیے کرنا مشکل ہوگا، اور اگر آپ اس کو کر دیں گے آپ کا پیسہ برباد ہو گیا، بابا آرام سے بچ جائے گا، کہے گا میں نے تم کو اس سے منع کیا تھا، تم نے کر دیا، میرا تعویذ کام نہیں کیا۔ تو جو بھی اس طرح کے عمل کرنے کہے یقین مانو وہ ڈھونگی ہے، نقلی ہے، دور ہو جاؤ۔ اور نمبر 8، قرآن کی آیتیں لکھتا ہے، تعویذ میں اچھے کلمات بھی لکھے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو پانی میں بہا دو، اس کو قبرستان میں ڈال دو، اس کو پیڑ پہ ٹانگ دو، اس کو فلاں کر دو، عجیب عجیب سے کام بتاتا ہے، الٹے سیدھے راستے بتاتا ہے، وہ بھی نقلی بابا ہے، ڈھونگی بابا ہے۔ اور نمبر 9، ایسی چیز مانگتا ہے جو مارکیٹ میں آرام سے، آسانی سے نہیں ملتی ہے، دکان وغیرہ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ جیسا کہ وہ کہے گا کہ ہرن کی کھال لے کر کے آؤ، ہرن کے گوشت لے کر کے آؤ، ہرن کا کھر لے کر کے آؤ، ہے نا، شیر کی چربی لے کر کے آؤ، یا فلاں جانور کا ناخن لے کر کے آؤ، اور وہ حد سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے دوستو، بے حد مہنگی ہوتی ہے۔ ہرن کی کستوری لے کر کے آؤ، کتنی مہنگی کستوری ہوتی ہے، ہرن کا کھال کتنا مہنگا ہوتا ہے، شاید ملتا بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا، وہ آپ کو کسی ایسی دکان پہ بھیجے گا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، یا وہ آپ سے پیسے لے لے گا کہ لاؤ میں لا دوں گا، اور وہ اپنا کام کر لے گا، بولے ہاں میں نے تمہارے چیز پہ عمل کر دیا ہے، تمہارا کام ہو گیا، وہ پیسہ اس کے جیب میں چلا جاتا ہے۔ یا پھر ایسے لوگوں کی دکان پہ بھیجے گا جو اسی کے شاگرد ہوتا ہے، اسی کا گرو گھنٹال ہوتا ہے، اس کے پاس بھیجے گا، وہ چیز دیں گے آپ، وہ چیز واپس اسی دکان میں چلی جائے گی، وہ سارا پیسہ اس بابا کے جیب میں آئے گا، تھوڑا پیسہ اس دکان والے کے پاس بھی جائے گا، آپ کا فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو ایسا شخص جو آپ کو بولے کہ فلاں فلاں چیز لے کر کے آؤ، فلاں فلاں چیز، عجیب سی چیز مانگے جو دکان میں آسانی سے نہیں ملتی ہے، وہ ڈھونگی بابا ہے، اس کا شریعت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنا تعلق اس سے توڑ لیجئے۔ اور نمبر 10، اگر کوئی عامل، بہت ہی ضروری، اگر کوئی عامل عورتوں کو ٹچ کر کے علاج کرتا ہے، جیسے کہ بہت سارے عامل کے پاس آپ جائیں گے، وہ بولے گا کہ وہ اس کے اوپر تو ایک تیل کے اوپر دم کر کے عمل کر کے اس عمل والے تیل سے اس کے جسم کو مالش کرنا ہوگا اور دم کرتے رہنا ہوگا، اور پھر وہ عورت کے نعوذ باللہ جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، مالش کرتا ہے، اور ایسی جگہ کو چھوتا ہے جو کہ شاید عورت کسی کو دکھانا بھی گوارا نہ کرے۔ قرآن مجید میں، حدیث پاک میں، ہمارے دین میں تو عورتوں پہ، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا بھی حرام ہے، چہ جائے کہ اس کو چھونا۔ تو اگر کوئی ٹچ کر کے، چھو کر کے، ہاتھ لگا کر کے علاج کرتا ہے عورتوں کا، تو وہ پکا نقلی ڈھونگی بابا ہے۔ ایسے باباؤں سے جتنا جلدی آپ دور ہو جائیں گے آپ کو اتنا زیادہ سکون ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنے بیماریوں کا علاج، آپ اپنے پریشانیوں کا علاج ان باباؤں کے پاس ڈھونڈنے جاتے کیوں ہیں جو کہ آپ کو بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ اپنی بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کا حل اس کے پاس کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں جو سارے کام کرنے پہ قادر ہے؟
मेरा अल्लाह, मेरा अहकमुल हाकिमीन, मेरा अरहमुर राहिमीन रब जो हर काम करने पे कादिर है, आप उसकी दरबार में आइए। वहां से तो खाली हाथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, वहां पे तो ढोंग का कोई सवाल नहीं है, वहां पे तो लुटे जाने का कोई सवाल नहीं है, वहां पे तो बर्बाद होने का कोई सवाल नहीं है। अगर कोई काम आपका नहीं भी बनता है तब भी अल्लाह को याद करने, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने, अल्लाह को सजदा करने का सवाब आपको जरूर मिल जाएगा। हाल ये है हमारी कौम का कि ये लोग अल्लाह को भूल करके, रसूल के नक्शे कदम पे चलना छोड़ करके इन नकली बाबाओं के पीछे जाते हैं, उनके जूते उठाते हैं, उनका थैली उठाते हैं, उनके पास हाथ जोड़ के खड़े हुए होते हैं, उसका अदब व एहतराम करते हैं, उनका हाथ चूमते हैं, उनका पांव चूमते हैं, उसको बहुत बड़ी चीज समझते हैं, फिर जाने के टाइम उसको मोटी रकम का नजराना भी देते हैं। मेरे दोस्तों, अगर इतनी खिदमत आपने अपने मोहल्ले के इमाम की कर ली होती, अगर इतनी खिदमत आपने उलमाए किराम की कर ली होती, बाअमल उलमाए किराम की कर ली होती, तो आपके मोहल्ले, आपके शहर में इनकलाब आ सकता था। लेकिन हाय अफसोस, हमारी कौम जर्रा बराबर भी इन चीजों के बारे में सोचती ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं करती है। इन नकली बाबाओं के चक्कर में पड़ करके, इन नकली ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ करके अपना दीन भी बर्बाद करते हैं और अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं। मेरी गुजारिश है मेरे दोस्तों, आप हमारे फैमिली की तरह हैं, आप हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर, मैं आपसे अपना सब कुछ शेयर करता हूं। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आपको इन नकली बाबाओं से बचाऊं, तो कम से कम आप बचें। और आपसे गुजारिश है कि अपने उन लोगों को भी शेयर करें जो नौज बिल्ला ऐसे जालों में फंस जाते हैं। तो जरूर है कि शायद हमारी बातें सुन करके उसको कुछ समझ में आ जाए, उसकी आंखें खुल जाए, तो इसका सवाब मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बेदारी पैदा हो सके हमारी कौम में और नकली ढोंगी बाबाओं से हमारी कौम बच सके और सही और इल्म दीन को जान सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालूं पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक आखिरी बात, आप कहेंगे कि अगर हम इन बाबाओं के पास न जाएं तो आप ही कोई इलाज बताइए। अगले वीडियो में मैं आप जो बाबाओं के पास बोलने के लिए जाते हैं ना, जिन चीजों की तावीज मांगने के लिए जाते हैं, उसका बेहतरीन इलाज, कोई झाड़ फूक नहीं, ऐसा इलाज, ऐसा काम बताऊंगा कि आप जो भी मसला इन बाबाओं के पास लेकर के जाते हैं वो आपका हल हो जाएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।